ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ قرآن کریم کی تلاوت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اپنے گھروں میں، اور جہاں جہاں دفاتر میں جہاں جہاں ہم موجود ہیں قرآن کریم کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، تلاوت کا اہتمام کرو، یقیناً یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمانوں میں تمہارے لیے ذخیرہ اور سرمایہ ہے۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ یہ محفل سجی ہوئی ہے پیغام قرآن کی۔ آج انشاءاللہ تلاوت کلام الرحمن، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین گرامی، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، 12واں پارہ اپنے نصف تک مکمل ہو چکا تھا، اور آج اس سے انشاءاللہ اگلی جو آیات ہیں وہ تلاوت کی جائیں گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ آئیے تلاوت کلام الرحمن سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں قاری نعمان نعیمی، جو تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تم کو خوشحال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر احاطہ کرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اے میری قوم، انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ کا جائز کیا ہوا نفع جو تمہارے پاس بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ انہوں نے کہا، اے شعیب،
کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے، اور ہم اپنے مالوں کو اپنی خواہش کے مطابق صرف کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک آپ تو بہت بردبار اور راست باز ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، یہ بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہو تو میں اس کا حکم کیسے نہ مانوں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تم کو منع کرتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں۔ میں تو صرف اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تم کو ان کاموں پر نہ ابھارے جن کاموں کی وجہ سے تم پر ایسا عذاب آ جائے جیسا عذاب قوم نوح پر یا قوم ہود پر یا قوم صالح پر آیا تھا، اور قوم لوط تم سے زیادہ دور تو نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا، محبت کرنے والا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ کافروں نے کہا، اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بلا شبہ ہم سمجھتے ہیں تم ہم میں کمزور ہو، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر چکے ہوتے، اور تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہے، اور تم نے اللہ کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔
اور اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو اور میں اپنا کام کرنے والا ہوں، ان قریب تم جان لوگے کس کے پاس ایسا عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کون جھوٹا ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين۔ اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے شعیب کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ظالموں کو ایک زبردست چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود۔ گویا وہ ان گھروں میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، سنو دھتکار ہو اہل مدین کے لیے جیسے پھٹکار تھی سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی کام صحیح نہ تھا۔ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں ٹھہرائے گا، اور وہ کیسی بری پیاس بجھانے کی جگہ ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان کو کیسا برا انعام دیا گیا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جن کا قصہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو گئیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ سو اللہ کے سوا وہ جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے، جب اللہ کا عذاب آ گیا تو وہ ان کے کسی کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ان کی ہلاکت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور آپ کے رب کی گرفت اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں پر اس حال میں گرفت کرتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں،
بے شک اس کی گرفت دردناک شدید ہے۔ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود۔ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے بے شک اس میں نشانی ہے، یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اسی دن سب حاضر ہوں گے۔ وما نؤخره إلا لأجل معدود۔ ہم اس دن کو مدت معین تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں۔ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت۔ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق۔ رہے بدبخت لوگ تو وہ دوزخ میں ہوں گے اور ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد۔ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جتنا آپ کا رب چاہے، بے شک آپ کا رب جو بھی ارادہ کرتا ہے اس کو خوب پورا کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاء غیر مجذوذ۔ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جتنا آپ کا رب چاہے، یہ غیر منقطع عطا ہے۔ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص۔ اے مخاطب، جن معبودوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تم ان کے متعلق کسی شک میں نہ پڑنا، یہ ان کی محض اسی طرح عبادت کرتے جس طرح اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم ان کو ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ بے شک اس قرآن کی طرف سے زبردست شک میں ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔
اور بے شک آپ کا رب ان میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ پس آپ اسی طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرنا، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ اور تم ان لوگوں سے میل جول نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دن کی دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھیے، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور صبر کیجئے، پس بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ پس تم سے پہلی امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے لوگوں کو روکتے، ماں سوا چند لوگوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی، اور ظالموں نے اس عیش و نشاط کی پیروی کی جس پر وہ جمے ہوئے تھے، اور وہ لوگ مجرم تھے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ اور آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ کسی ظلم کی وجہ سے بستیوں کو تباہ کر دے جبکہ ان کے رہنے والے نیک ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ مگر جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا اور ان کو اسی لیے پیدا فرمایا، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ
الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں بیان فرماتے ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے آپ ان سے کہیے تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، ہم اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. اور تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے، پس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. الف لام را یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سب سے حسین قصہ سناتے ہیں، اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے دیکھا وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. باپ نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا
قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا، جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا تھا۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، نہایت حکمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ جب یوسف کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم پوری جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے۔ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ملک میں چھوڑ آؤ، پھر تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف رہے گی، اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اس کو کوئی قافلے والا اٹھا لے گا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس طرح کرو۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ انہوں نے یعقوب سے کہا اے ہمارے ابا، کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ یعقوب نے کہا تمہارے اس کو لے جانے سے میں اس کی جدائی میں ضرور غمگین ہوں گا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس سے غافل ہوگے اور بھیڑیا اس کو کھا جائے گا۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ انہوں نے کہا ہماری پوری جماعت کے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه
لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ الغرض جب وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے اس کو اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ گھبراؤ نہیں، ان قریب تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، اور وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ انہوں نے کہا اے ابا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، پس اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں خواہ ہم سچے ہوں۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ اور وہ اس کی قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب نے کہا بھیڑیے نے تو خیر نہیں کھایا بلکہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے، پس اب صبر جمیل کرنا ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے ایک پانی لانے والے کو بھیجا، پس اس نے اپنا ڈول ڈالا، اس نے کہا مبارک ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے یوسف کو مال تجارت بنا کر چھپا لیا، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ اور بھائیوں نے یوسف کو قافلے سے لے کر چند درہموں کے بدلے انہی کے ہاتھ بیچ دیا، اور وہ یوسف میں ویسے ہی رغبت کرنے والے نہ تھے۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ آئیے آپ کی خدمت میں چلتے ہیں تاکہ ان آیات بینات کی تفسیر سے اپنے قلوب و اذہان کو ہم منور اور معطر کر سکیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رئیس بھائی آپ کا۔ 12واں پارہ سورہ ہود غالباً 8واں رکوع ہے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین کی طرف ہوئی تھی۔ مدین کا ذکر قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر بھی موجود ہے۔ حجاز سے فلسطین کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو یہ راستے میں یہ بستی پڑتی ہے مدین، اور مدین دراصل نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا جو حضرت قطورہ سے تھے۔ قطورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی، ان سے ایک بیٹا مدین تھا، اور پھر مدین جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قریب میں ہی حجاز سے تھوڑا آگے آباد ہوئے تھے۔ پھر خاندان بڑھتا گیا تو پوری ایک بستی اور ایک قبیلہ بن گیا۔
تو پھر باقاعدہ اس قبیلے کا نام مدین رکھا گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے اور اسی مدین کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ بھی تعارف ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے، وہیں پر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سے بھی رشتہ بتایا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق لوط علیہ السلام آپ کے نانا ہے، اور ایک قول کے مطابق آپ کے پر نانا ہے۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام سے رشتے کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی شعیب علیہ السلام ہیں۔ تو یہ رشتہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان کو مدین کی طرف بھیجا گیا، اور اللہ رب العزت نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو یہ مدین وہ بستی تھی کہ جس بستی کے لوگ کھاتے پیتے بھی تھے، خوشحال بھی تھے، لیکن ان کے اندر خرابی بت پرستی کی تھی۔ دوسری ایک بڑی اہم خرابی تھی جس کو فوکس کیا، ہمیشہ قرآن پاک کا یہ اسلوب رہا ہے کہ ان کی خرابیوں میں سے جو خرابی غالب آ جائے اور جڑ بن جائے تمام برائیوں کی، اساس بن جائے، تو قرآن اس برائی کو فوکس کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ تم جو ہے وہ ماپ تول میں کمی مت کرو۔ یہ جو ماپ تول میں کمی کرتے ہو تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر بہت بڑا عذاب آئے گا۔ یا قومی اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اے میری قوم تم جو ہے وہ ماپ تول انصاف کے ساتھ کرو اور کمی نہ کرو لوگوں کی اشیاء کے اندر۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مفسدین کی طرح جو ہے وہ زمین میں فساد نہ مچایا کرو۔ تو قرآن پاک میں جس انداز سے ان باتوں کو فوکس کیا گیا، مفسرین، محدثین اور احادیث مبارکہ سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ تھا کہ یہ وہ قوم تھی جو لوٹ گھسوٹ کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ باہر سے اگر لوگ آتے تھے تو ان کا جب مال وزن کرتے تھے تو وہ وزن کمزور ہوتا تھا، یعنی وزن کمزور ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا مال زیادہ آ جاتا تھا اور پیمانہ جو ہے وہ کم شو کرتا تھا۔ لیکن جب وہ اپنا مال دیتے تھے تو وہ وزن بھاری ہوتا تھا، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ مال کم جاتا تھا اور وزن زیادہ شو ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ زیادتی کیا کرتے تھے مال ناپ تول میں بھی، اور پھر دوسرا یہ کہ لوٹ کھسوٹ ڈکیتی یہ معاملات بھی ان کے معمولات میں تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں چیزوں کی انہیں دعوت دی، تبلیغ کی۔ فرمایا کہ ایک تو شرک مت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بندگی کرو، دوسرا یہ مال کا جو استعمال ہے یہ غلط مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہ معاملہ، یہ دعوت یہ چلتی رہتی تھی، لیکن جو ہے وہ اس کے باوجود وہ کبھی اس بات کو تسلیم نہ کرتے تھے، بلکہ عجیب عجیب جوابات دیتے، انکار کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بات بھی کہی، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تجھے تیری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت نہ کریں؟ اور کیا آپ کی نماز آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے مال خرچ نہ کریں؟ یہ بات کہنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام بہت زیادہ کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے، نماز سے ان کو بڑی محبت تھی۔ تو اب انہوں نے تنقید کس پر کی؟ نماز پر۔ جس طرح فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص ٹوپی پہنتا ہے یا داڑھی رکھتا ہے تو ہمیشہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک خاص جو بات ظاہر کی گئی وہ یہ کی گئی کہ حکم تو اللہ نے دیا تھا کہ مال کو غلط استعمال مت کرو، غلط طریقے سے حاصل مت کرو۔ اب اللہ کے اوپر تو تنقید براہ راست ہو نہیں سکتی تھی، تو تنقید نماز کے ذریعے کی جا رہی ہے کہ تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے مال بھی خرچ نہ کریں۔ جس طرح آج کل کہا جاتا ہے کوئی اگر حکم قرآن، کوئی حکم الہی سنا دیا جائے تو یہ تاریخ گواہ ہے، رئیس بھائی تاریخ گواہ ہے، جب کبھی بھی اللہ کا حکم سنایا گیا تو سنانے والے کے لوگ دشمن ہو گئے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت نہیں کی، انکار نہیں کیا، لیکن وہ شخص کہ جس نے سنایا اس کی مخالفت اور اس کا انکار کر دیا گیا۔ یعنی آج بھی یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب اللہ رب العزت کے احکامات سنائے جاتے ہیں تو یہ کہنے کے بجائے کہ یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ تو کہہ نہیں سکتے، یہ کہا جاتا ہے یہ مولویوں کی باتیں ہیں اور اس کو پھر تنقید کی جاتی ہے۔ بالکل یہ معاملہ اس وقت بھی پیش آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے۔ بہرحال شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، انہیں ڈرایا اور کہا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، تم اللہ سے توبہ مانگو اپنی باتوں سے اور اس کی طرف رجوع کرو،
توبہ طائب ہو کے اس کی طرف بڑھ جاؤ، اس کے ہو جاؤ، میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے۔ یہ بات جب ایک پیغمبر کی زبان سے سنتے ہیں تو اس کا ایک لطف ہی الگ ہو جاتا ہے کہ جب نبی اپنی قوم سے کہے، باوجود ان کے گناہوں کے، گستاخیوں کے، نافرمانیوں کے، پیغمبر جب یہ کہہ رہا ہو کہ توبہ کرو، رب بہت معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ تو جب وہ پیغمبر خود جو ہے یہ بات کہتا ہے تو اس کی ایک اہمیت، مٹھاس اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لیکن آپ دیکھیے ان کی قوم نے جواب کیا دیا، کہنے لگے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ جو کہتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا، آپ کی باتیں ہمارے پلے ہی نہیں پڑتی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ تو بہت کمزور ہو۔ یہ ایک الگ انسانی نفسیات ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے سے کمتر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی دنیاوی اسٹیٹس اگر اس کا کمزور ہے، کیونکہ اس وقت پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں سارے عمراء، سارے رئیس، سارے مالدار لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے اب مالدار کو کوئی سمجھانے والا ہو تو وہ بھی مالدار ہو، تو ایک غریب آدمی سمجھائے، یہ ان کے مطلب شان کے خلاف محسوس ہوتا تھا۔ تو انہوں نے یہی طعنہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی پیش کیا اور کہا کہ آپ تو بہت کمزور ہو۔ کہنے لگے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اگر آپ کے کنبے کا خیال نہ ہوتا تو ہم آپ پر پتھر برساتے، آپ کو سنسار کر دیتے، اور آپ کو اتنے پاورفل بھی نہیں ہے۔ حضرت شعیب نے بڑا زبردست جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں اگر تمہاری برادری سے ہوں تو کیا میری برادری کا ہونا یہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے؟ اللہ کا خوف تمہارے اندر نہیں ہے، خوف خدا تم پر ذرا بھی نہیں ہے، تم نے خوف خدا کو پیچھے ڈال دیا اور برادری کو آگے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اب جو کرنا ہے تمہیں کرو، میں نے جو پیغام دینا تھا سو میں نے پیغام دے دیا۔ اس طرح کے الفاظ جب بھی کوئی نبی استعمال کرتا ہے سمجھو کہ یہ اب عذاب کا اعلان، اظہار ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، وہ نہ مانے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، شعیب اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور پھر چنگاڑ نے ان ظالموں کو آ کے اس طرح پکڑا کہ اوندھے پڑے تھے اپنے گھروں میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بارے میں جو حدیث میں تفصیل آئی ہے وہ یہ تفصیل آئی ہے کہ وہ چونکہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے تو ان پر آگ کا عذاب مسلط کیا گیا، یعنی اس طریقے سے کہ پہلے سخت گرمی مسلط کر دی گئی، وہ لوگ جو ہے وہ بازاروں سے نکل کے اپنے گھروں کے تہ خانے میں چلے گئے، جب وہاں گئے تو وہ گرمی اور زیادہ بڑھ گئی، تو نکل کے جنگلوں کی طرف دوڑے کہ ہمیں کھلی ہوا ملے، تو جب جنگلوں میں گئے تو ایک بادل انہیں ملا جس میں ٹھنڈی ہوا تھی، سارے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، جب سارے جمع ہو گئے تو اس بادل میں سے آگ برسی اور سب کے اوپر برس پڑی، اور اس کے بعد پھر یکدم چنگھاڑ کی وجہ سے ایک زلزلہ آیا، اوپر سے آگ نیچے سے زلزلہ، سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ مختلف قوموں کے قصے ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں بطور عبرت کے، بہت ساری ایسی اقوام ہیں کہ جن کی نشانیاں ابھی تک باقی موجود ہیں اور بہت ساروں کی نشانیاں مٹ چکی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ اب ظاہر نہیں ہے، ان کی نشانیاں تقریباً مٹ چکی ہیں، لیکن حضرت قوم عاد پر جو عذاب آیا، قوم سمود پر جو عذاب آیا، یہ عذابات آج بھی آپ جا کے ہجر کی بستی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بستیاں ادھڑی ہوئی پڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں یہ قصے اس لیے سناتا ہوں تاکہ تم عبرت حاصل کرو، اور فرماتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم خود کسی پہ ظلم نہیں کرتے بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت پہلے بندے کو ہدایت دیتا ہے، سمجھاتا ہے، مواقع فراہم کرتا ہے، حجت کو تمام کرتا ہے، لیکن بندہ ہے کہ ہٹ درمی پہ رہتا ہے تو پھر اس کے اوپر عذاب لازم ہو جاتا ہے۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی پہ عذاب نازل کرے اس حال میں کہ اس بستی کے لوگ صالح ہوں، اس بستی کے لوگ نیک ہوں، ان میں کوئی کوتاہی نہ ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ شان خداوندی کے خلاف ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی پر عذاب، مصیبت، پریشانی نازل کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ ان کے عمل میں کوتاہیاں ہیں، ان کی کمزوریاں ہیں۔ یہ قصے کیوں سنائے گئے؟ اس لیے سنائے گئے یہ قصص سارے کے سارے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس کس قوم کے اندر کیا کیا خرابیاں تھیں اور ان خرابیوں کے باعث ان پر کیا عذابات آئے۔ یہ قصے اصل میں قوموں کی عروج و زوال کی داستانیں ہیں، قوموں کی ترقی و تنزلی کے احوال اور اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی بظاہر کہنے کو ایک قصہ ہے لیکن یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگ ترقی کرتے ہیں اور کس طریقے سے لوگ تنزلی کا شکار ہوتے ہیں، کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اترتا ہے اور کب اللہ رب العزت کا عذاب اترتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بالکل دائمی اور آفاقی اصول بتا دیا کہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی پہ عذاب اس حال میں نازل کرے کہ وہاں پر نیک لوگ موجود ہوں۔ تو بہرحال اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان قصوں کو بیان کیا اور لوگوں پر جو عذاب آئے، تباہی آئی، بربادی آئی، یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اس کو ہم سمجھیں، یہ قرآن کی نصیحت اور دعوت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن فہمی کی، قرآن دانی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے پیغام کو، قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس کو عام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب، بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب ان آیات بینات کی تفسیر ارشاد فرما رہے تھے۔ ناظرین، اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ARYQ TV کی اس مخلصانہ کوشش کو، عاجزانہ کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم کا فیضان نصیب فرمائے۔ پیغام قرآن کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔